لی ہیں وہ ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام. تو مولانا صاحب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتائیے. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد. شکریہ نقوی صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے موقع فراہم کیا کہ معرفت معصومین کے عنوان پہ کچھ مطالب بیان کروں. الحمدللہ آج جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ صدیقہ طاہرہ پیغمبر کی وہ عظیم الشان بیٹی جس کے بارے میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اور زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کی عظمت پہ انشاءاللہ اگر فرصت ملی تو مختصر گفتگو کروں گا. ابھی آپ نے جو سوال کیا کہ تاریخ ولادت کے عنوان پہ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے القابات کے بارے میں، البتہ تاریخ ولادت کے اعتبار سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے تاریخ ولادت میں کچھ اختلاف نظر ہے اہل تاریخ کے درمیان. اکثر اہل سنت کے منابع میں اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں کہ بعثت سے 5 سال پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، لیکن اکثر اہل تشیع کا، شیعہ حضرات کا، محققین مکتب اہل بیت کا کہنا ہے کہ بعثت کے 5 سال بعد جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے. اور مقام اسی طرح جو آپ نے سوال کیا کہ حضرت زہرا کے القابات میں سے بہت سے حضرت زہرا کے القابات ہیں، ان میں سے کیا ہے؟ طاہرہ ہے، محدثہ ہے، عذرا ہے، بطول ہے. بہت سے القابات ہیں کہ اس ہر ایک القابات پہ اگر ہم گفتگو کریں تو وقت اسی میں چلا جائے گا. مثلا محدثہ کا عنوان یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ زہرا کی عظمت یہ ہے کہ محدثہ یعنی فرشتوں سے تکلم کرنے والی ذات، فرشتوں سے گفتگو کرنے والی ذات. یعنی زہرا اس مقام پر ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور زہرا سے ہم کلام ہو جاتے ہیں. یہ ہے مقام زہرا. اور اسی طرح جو ہے دوسرے القابات کی اگر ہم وضاحت کریں تو اس میں ہمارے پاس میرے خیال میں فرصت نہیں ہے. تو زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت اور زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام ہمیں جب قرآن کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قول و فعل کی طرف ہم دیکھتے ہیں، امیر المؤمنین کے قول و فعل کی طرف ہم جب نظر کرتے ہیں، یا آیتوں کی شان نزول کی طرف جب ہم توجہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شان زہرا کس حد تک بلند ہے اور خدا نے زہرا کو کتنا مقام عنایت کیا ہے. جی ماشاءاللہ سے بہت اچھی آپ نے تعریف کی ہے بی بی کی. اور دوسری یہ بتائیے کہ مقام بی بی فاطمہ زہرا کا سلام اللہ کا مقام قرآن کی روشنی میں بیان کریں. قرآن کی روشنی میں بی بی کا مقام کیا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو ایک بہت خود ایک مفصل ٹاپک ہے، مفصل بحث ہے جو ہے. اسی پر کئی پروگرامز جو ہے ہم کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس مختصر ٹائم ہے میں 1-2 آیت کی طرف صرف اشارہ کروں گا. مقام زہرا قرآن کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو زہرا کا مقام یہ ہے کہ زہرا کی شان میں ایک پوری سورت جو ہے اتری ہے، سورہ کوثر کے نام سے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. اکثر مفسرین یہاں بیان کرتے ہیں، تمام اہل تشیع کے مفسرین بالاتفاق اور بہت سے اہل سنت کی مفسرین نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ یہاں پر کوثر سے مراد شان یعنی مقام زہرا ہے، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے. یعنی بعض نے کہا ہے کوثر سے مراد یہاں پر خیر کثیر ہے. رسول سے کہا ہے رسول ہم نے تمہیں خیر کثیر عنایت کی. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں زہرا حقیقت میں خیر کثیر کے جو ہے مشتاق ہے، یعنی زہرا کے وسیلے سے، زہرا مرضیہ کے سلسلے سے ایسے فرزندان آئیں گے جو مکتب کی آبیاری کریں گے، جو دین کو بچائیں گے،
جو توحید کی آبیاری کریں گے تو اس سے بڑھ کر اور خیر کثیر کیا ہو سکتی ہے رسول کے لیے. لہٰذا یہاں پر کوثر سے مراد خود زہرائے مرضیہ ہے، اور خیر کثیر کا معنی بھی ہے تب بھی زہرائے مرضیہ ہے کہ زہرائے مرضیہ سے بڑھ کر اور خیر کثیر ہو ہی نہیں سکتا. تو مکمل ایک سورت زہرا کے نام پر ہے. آئے حل عطا میں دیکھیں، سورہ حل عطا میں دیکھیں زہرائے مرضیہ نظر آتی ہے، اور اسی طرح آئے مباہلہ میں دیکھیں نساءنا و نساءکم قل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہاں پر نساء کے مقام پر زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا ہے. جو نجران سے مباہلہ کرنے کے لیے رسول میدان میں جاتے ہیں تو نساء کی مصداق پر زہرائے مرضیہ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. آئے تدہیر میں دیکھیں زہرائے مرضیہ ہے. آئے تدہیر میں اگر دیکھیں تو زہرائے مرضیہ نظر آتے ہیں. تو قرآن کی ہر آیت پر دیکھیں تو زہرائے مرضیہ سر فہرست نظر آتے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قربا میں کون ہے؟ زہرائے مرضیہ سر فہرست ہے. آئے کوثر کا مصداق زہرائے، سورہ کوثر کا مصداق شان زہرائے مرضیہ ہے. تو بہت سی آیتوں میں زہرائے مرضیہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا زہرائے مرضیہ ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پھر زہرائے مرضیہ جس آیت پر دیکھیں زہرائے مرضیہ سر فہرست نظر آتے ہیں. تو قرآن حقیقت میں قصیدہ گو ہے زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ. بے شک بے شک، بہت خوب. بی بی نے اپنی اولادوں کو کیسی تربیت کی؟ بہت ہی بہترین سوال ہے. ہمارے معاشرے میں اور ہمارے جو ہے سوسائٹی میں ہمیں زہرائے مرضیہ کی ان سیرت پر جو ہے ہمیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ زہرائے مرضیہ ہماری خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے. اور زہرائے مرضیہ جو تربیت، جو فرزندوں کی تربیت کی، وہ ہم سب کے اوپر لازم الاجرا بھی ہے اور لازم العمل بھی ہے اور نمونہ عمل ہے. زہرا نے فرزندان کی اس طرح تربیت کی کہ زہرا سلام اللہ، امام حسن سے روایت ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ میری والدہ ماجدہ زہرا سلام اللہ علیہا راتوں کو نماز کے لیے قیام کرتی ہے اور رات بھر جاگتی ہے عبادت کے لیے، نماز شب کے لیے، تہجد کے لیے. اور نماز کے بعد جو ہے جب دعا کرنے لگتی ہے تو دوسروں کے لیے دعا کر رہی ہے، ہمسایوں کے لیے دعا کر رہی ہے. حتیٰ جس نے زہرا کو اذیتیں دی، جس نے دل دکھایا، ان کے خلاف کوئی بد دعا نہیں کرتی اور تمام لوگوں کے حق میں زہرا دعا کر رہی ہے. تو امام حسن فرماتے، میں نے پوچھا کہ میری ماں کیا ہمارے لیے کوئی دعا نہیں فرماتی، کیا ہمارے حق میں کوئی دعا نہیں کرتی؟ تو جناب سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ بیٹا اول جار ثم الدار، پہلے ہمسایوں کے بارے میں خیال رکھنا ہے، پہلے ہمسایوں کی مشکلات کو مد نظر رکھنا ہے، پہلے دوسروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دعا کریں، پھر ہماری اپنی باری آئے گی. تو یہ زہرا عملاً تربیت کر رہے ہیں حسنین کی، امام حسن کی تربیت اس طرح کر رہے ہیں. شب قدر کے جب ایام آتے ہیں، حسنین چھوٹے ہوتے ہیں، بعض روایت کے مطابق پانی چھڑک کر جو ہے حسنین کو جگا کے رکھتے ہیں تاکہ اس فضیلت سے محروم نہ رہے، شب قدر کی فضیلت سے محروم نہ رہے. یہ ہے تربیت اولاد. اور کس طرح تربیت کی؟ حسین کی اس طرح تربیت کی کہ کل اسلام جب خطرے میں ہے تو حسین اور آل حسین نے اپنا سب کچھ دے کر اسلام کو بچایا. زینب سلام اللہ علیہ نے پیغام حسینی کو عالم انسانیت تک پہنچایا. وَإِلَّا اگر زینب حسین کے ساتھ نہ ہوتی تو کربلا تک محدود ہو جاتی. لیکن یہ زہرا کی تربیت کا اثر ہے کہ زینب نے ان تمام مصائب و آلام کو برداشت کر کے پیغام حسینی کو عالم انسانیت تک پہنچا کر یہ واضح کر دیا کہ حسین کس لیے نکلے تھے. تو یہ زہرا کی تربیت کا اثر ہے، زہرا کی دودھ کا اثر ہے، زہرا کی خدمات ہے اسلام کے لیے. لہٰذا ہمیں ان چیزوں